اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 67۔ اس صفحے میں سورہ مبارکہ آل عمران کی 133 سے 140 نمبر تک کی کل 8 آیات ہیں۔ ترجمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس جنت کی طرف سبقت کرو جس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے، اور اسے ان صاحبان تقویٰ کے لیے مہیا کیا گیا ہے جو راحت اور سختی ہر حال میں انفاق کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وہ لوگ وہ ہیں کہ جب کوئی نمایاں گناہ کرتے ہیں یا اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں تو خدا کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، اور خدا کے علاوہ کون گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، اور وہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ یہی وہ ہیں جن کی جزا مغفرت ہے، اور وہ جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور عمل کرنے کی یہ جزا بہترین جزا ہے۔ تم سے پہلے مثالیں گزر چکی ہیں، اب تم زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ عام انسانوں کے لیے ایک بیان حقائق ہے، اور صاحبان تقویٰ کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ خبردار، سستی نہ کرنا، مصائب پر محزون نہ ہونا۔ اگر تم صاحبان ایمان ہو تو سربلندی تمہارے ہی لیے ہے۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف چھو لیتی ہے تو قوم کو بھی اس سے پہلے ایسی ہی تکلیف ہو چکی ہے، اور ہم تو زمانے کو لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں تاکہ خدا صاحبان ایمان کو دیکھ لے اور تم میں سے بعض کو شہداء قرار دے، اور وہ ظالمین کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ گزشتہ صفحے کی آخری 3 آیات کے حوالے سے ہم نے بیان کیا کہ یہاں سے ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے 9 آیات کا، کہ جن میں بعض اقتصادی، اجتماعی اور تربیتی امور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلے اس میں جو سلسلہ بیان کیا وہ ایک اقتصادی امر کی طرف اشارہ تھا، اور یہ جو صفحہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 133 سے، اس میں اقتصادی امور کی طرف بھی اور تربیتی مرحلے کی طرف بھی ایک ساتھ اشارہ ہے، کہ تربیتی حوالے سے سب سے پہلا پیغام جو اس آیت کا ہے وہ یہ ہے کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم و جنہ، کہ اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف آگے بڑھو۔ انسان مغفرت کی طرف کس طریقے سے آگے بڑھے گا؟ وہ اسباب جو انسان کی مغفرت کا باعث ہوتے ہیں، وہ چیزیں جو انسان کی مغفرت کا باعث ہوتی ہیں، ان کی طرف انسان قدم آگے بڑھائے۔ اسی طریقے سے جنت کی طرف کیسے آگے بڑھے گا؟ وہ چیزیں کہ جو جنت کے حصول کا باعث ہوتی ہیں، جو جنت کے حاصل ہونے کا باعث ہوتی ہیں، ان کی طرف انسان قدم بڑھائے۔ اور جنت کی صفت یہاں پر یہ بیان کی گئی ہے کہ جنت کی وسعت زمین و آسمان سے زیادہ ہے، یعنی زمین و آسمان جو انسان کی حد ادراک سے باہر ہیں، جن کی وسعت انسان کی حد ادراک میں نہیں آتی ہے، اس سے بھی وسیع جنت کا رقبہ ہے، یا اس سے بھی وسیع جنت ہے۔ اور یہ جنت کن لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے؟ یہ جنت ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے کہ جو متقین ہیں۔ اب اس کے بعد متقین کے صفات بیان کیا ہے پروردگار عالم نے 134 نمبر کی آیت میں اور 135 میں، جس میں سے سب سے پہلی صفت متقین کے حوالے سے یہ بیان کی گئی الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جو لوگ راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں، سختی کے عالم میں بھی اور آسانی کے عالم میں بھی، وسعت رہتی ہے تب بھی انفاق کرتے ہیں، تنگی رہتی ہے تب بھی انفاق کرتے ہیں۔ لہذا انفاق کرنا گویا ان کا ایک ایسا شوق ہے، یا اس حد تک وہ انفاق کو ترجیح دیتے ہیں کہ اس سے بحث نہیں ہے کہ ان کے پاس وسعت ہے یا تنگی پائی جاتی ہے، وہ خود انفاق کرنے کے لیے آمادہ رہتے ہیں۔ متقین کی یہاں پر اس صفت کو گزشتہ جو صفحے پر آخری آیات تھی جس میں بیان کیا کہ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، یہ سود کھانے والوں کے لیے بیان کیا گیا واتقوا النار التی اعدت للکافرین، جہنم کافرین کے لیے بنائی گئی ہے، سود کھانے والوں کو
کو ڈرایا گیا، انذار کیا گیا، ان کو یہ تنبیہ کی گئی کہ دیکھو جہنم سے ڈرو، یعنی جو اگر تم سود کھا رہے ہو تو یہاں تو تم فائدہ اٹھا لو گے، یہاں تو فائدہ حاصل ہو جائے گا، لیکن اس کے مقابلے میں تمہیں وہاں جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس کے مقابلے میں متقین کی یہ صفت، یعنی کافرین کے مقابلے میں متقین کی صفت یہ ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ جو ہے وہ ہمیشہ انفاق کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ دونوں، یعنی دونوں کو مد مقابل رکھ کر اگر انسان معنی کرنا چاہتا ہے تو اس کا مفہوم اور اس کا معنی اس طریقے سے ہوگا کہ وہ جو دنیا طلبی اور مال دوستی کافرین کے دلوں میں پائی جاتی ہے، سود لینے والوں کے یہاں، ربا کھانے والوں کے یہاں، سود کھانے والوں کے یہاں وہ مال دوستی پائی جاتی ہے کہ جو انسان کو جہنم کی طرف لے جائے گی۔ یعنی انسان کے اندر وہ مال کی اتنی محبت پائی جاتی ہے، دنیا کی اتنی محبت پائی جاتی ہے کہ وہ ربا کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اس کے مقابلے میں متقین کے اندر مال کی کوئی محبت نہیں پائی جاتی، یعنی مال کو جو ہے وہ مال سے وہ دل نہیں لگاتے، اپنے کو مال سے وابستہ نہیں کرتے، مادی چیزوں سے وابستہ نہیں کرتے، چونکہ یعنی مادی چیزوں سے وابستہ نہیں رہتے، مادی چیزوں میں بندھے ہوئے نہیں رہتے، لہٰذا بہت آسانی سے یہ انفاق کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تربیتی امور کے حوالے سے دو صفت بیان کی گئی کہ والکاظمین الغیظ، متقین وہ ہیں کہ جو اپنے غصے کے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں۔ اور تیسری صفت متقین کی والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ معافی کے حوالے سے ایک بعض لوگ معافی کا جذبہ رکھتے ہیں لیکن ایک غلط انٹینشن کے ساتھ، ایک غلط ارادے کے ساتھ، کہ مثلا پہلے سامنے والے کو قصوروار ثابت کرتے ہیں، خطاوار ثابت کرتے ہیں، اور اس کے بعد ثابت کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہیں معاف کر رہے ہیں۔ نہیں، نظر انداز کرنے اور معافی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ایسے درگزر کر دے، ایسے معاف کر دے کہ حتیٰ اس کی غلطی کو اس کی نظر میں نہ لائے، یعنی اس کو یہ احساس نہ ہونے دے کہ اس نے غلطی کیا ہے، اور اس کے بعد مثلا معافی کر کے اس کے اوپر ہم احسان جتائیں۔ معافی یقیناً معاف کرنا ایک نیکی ہے، لیکن اگر اسی کے ساتھ منت آ گئی، انسان نے یہ سوچ لیا کہ ہم معاف کر کے اس کے اوپر احسان جتا لیں، تو احسان جتانے کی وجہ سے یہ نیکی ضائع ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ لہٰذا معاف کرنے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ انسان غلطیوں سے درگزر کر دے۔ واللہ یحب المحسنین، اور یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ اللہ محسنین اور نیک کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، کہ یعنی متقین محسن اور نیکوکار ہوتے ہیں، نیک کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر 135 نمبر کی آیت میں ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ جو بسا اوقات ہم غافل رہتے ہیں، یا مثلا جو ہے وہ ہم اس کی طرف متوجہ نہیں رہتے، اس جہت سے کہ عام طور سے جب ہم مثلا صاحبان تقویٰ کا ذکر کرتے ہیں، پاکیزہ صالح لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، تو ہماری توقع بھی ایسی ہوتی ہے کہ نہیں، بالکل کوئی بھی برائی کا شائبہ ان کی زندگی میں نہیں پایا جانا چاہیے۔ مثلا اس طریقے سے کہ جو تصور ہم صاحبان عصمت کے لیے رکھتے ہیں، معصومین کے لیے رکھتے ہیں، وہ ایک متقین سے توقع رکھتے ہیں۔ لہٰذا اس جہت سے اس بات کو سمجھنا بہت ہی اہم ہے، ایک تو دوسرے کے بارے میں مثلا فیصلہ کرنے کے لیے، اور دوسرے اپنے بارے میں بھی یہ تربیتی حوالے سے بہت ہی اہم ہے کہ غلطی ہو جانا یا غلطی کا زندگی میں وارد ہونا یہ اس بات کی علامت نہیں کہ ہم تقویٰ سے دور ہو گئے ہیں، بلکہ متقین کے یہاں بھی غلطی کا امکان پایا جاتا ہے۔ لہٰذا قرآن نے بیان کیا کہ متقین کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، کہ جب یہ متقین کوئی فاحشہ کھلی برائی کرتے ہیں، کسی بڑی برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ظلموا انفسهم، یا جو ہے وہ اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتے ہیں، تو ذکروا اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یعنی مثلا جس وقت وہ گناہ انجام دیتے ہیں اس وقت گویا خدا نظروں کے سامنے نہیں ہوتا، یا غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، خدا نظر میں نہیں رہتا ہے، لہٰذا گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن جب گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً وہ متوجہ ہوتے ہیں، یعنی اپنے گناہ کی طرف، اپنی تقصیر کی طرف، اپنی کوتاہی کی طرف، اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ذکروا اللہ، اور وہیں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ، اور جب اللہ کو یاد کرتے ہیں فاستغفروا لذنوبہم، لہٰذا استغفار کرتے ہیں۔ لہٰذا کسی کے ساتھ
اگر یہ کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے کسی سے تو ہم فوراً یہ فیصلہ نہیں کریں کہ یہ کہاں متقی ہوگا، یہ کہاں سے صاحب تقویٰ ہو جائے گا، یہ تو غلطی کرتا ہے۔ نہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن غلطی کے بعد کا مرحلہ جو ہے وہ ان کے لیے الگ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ کافر کے ہاں غلطی کے بعد عقل پائی جاتی ہے، حتیٰ غلطی سے پہلے بھی عقل پائی جاتی ہے، وہ جان بوجھ کے غلطی کرتا ہے، پھر غلطی کے بعد عقل دکھاتا ہے کہ نہیں، ہم کو معافی نہیں مانگنا ہے، شیطانی صفت پائی جاتی ہے۔ لیکن مومنین اور متقین کے ہاں نہیں، اگر غلطی سے وارد ہو گئی، اگر غلطی جو ہے وہ سرزد ہو گئی، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو معاف کر سکتا ہے؟ لہذا اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے، یعنی جب وہ اللہ سے مغفرت کا مطالبہ کرتے ہیں تو اللہ جو ہے وہ ان کی بخشش کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جو غلطی ہو گئی اس پہ اصرار نہیں، تکرار نہیں ہوتی اس غلطی کی۔ لہذا بعض روایات میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مثلاً بعض لوگ جو ہے وہ ایک گناہ کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، گناہ انجام دیں گے، اور اس کے بعد اس گناہ کی وجہ سے اپنے اندر اتنا خوف پیدا کر لیں گے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس انداز سے مغفرت کریں گے، اس انداز سے توبہ کریں گے کہ پروردگار عالم ان کے اس خطا کے مقابلے میں، یعنی ان کی اس مغفرت کے استغفار کے مقابلے میں، اس توبہ کے مقابلے میں پروردگار عالم انہیں بخش دے گا۔ اور یہ ایک نقطہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان میں بھی ہے کہ نیکی اور مثلاً برائی میں ایک اس جہت سے مولا کائنات نے فرق بیان کیا کہ کبھی کبھی ممکن ہے کوئی برائی ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہو، لہٰذا امام نے فرمایا کہ سیئۃ تسوءک خیر من حسنۃ تعجبک، کہ اگر کوئی برائی انسان کو متوجہ کر دے، اگر کوئی برائی انسان کو بیدار کر دے، اگر کوئی برائی انسان کو خدا کی یاد دلا دے، ذکر اللہ جو ہے وہ یاد آ جائے برائی کے بعد، اور انسان احساس کر لے کہ اس نے برائی کیا ہے، یہ برائی اس نیکی سے اچھی ہے کہ جو انسان کو غرور میں مبتلا کر دے، خود پسندی میں مبتلا کر دے، غفلت میں مبتلا کر دے، کہ انسان اگر اچھائی کرنے کے بعد اکڑنے لگے اور برائی کرنے کے بعد انسان جو ہے اس کے اندر انکسار پیدا ہو، خدا کے مقابلے میں تواضع کا جذبہ پیدا ہو، تو یہ برائی اچھی ہے اس نیکی سے، اس اچھائی سے کہ جو انسان کو تکبر اور غرور میں مبتلا کر دیتی ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، تکرار بھی نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے ان متقین کی جزا یہ بیان کی کہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یعنی جو استغفار کرتے ہیں، بارگاہ الہی میں توبہ کرتے ہیں، تو اللہ جو ہے وہ ان کو معاف کر دیتا ہے، اور ان کی جزا کیا ہے؟ وہ ایسی جنت ہے کہ تجری من تحتها الانہار، جنت کی خصوصیت یہ ہے کہ باغ ہوگی، اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وخالدین فیہا، اور یہ جو ہے وہ جنت ٹیمپریری نہیں ہوگی، مثلاً گئے اور نکال دیے گئے، نہ، خالدین فیہا، یہ لوگ جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے، جس کو جنت الخلد کہتے ہیں، خلد بری کہتے ہیں، کہ ہمیشہ رہنے والی جنت۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اللہ بہترین عمل کرنے والوں کو اس طریقے سے بہترین جزا دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک خاص نقطے کی طرف، یہ بھی تربیتی نقطہ ہے کہ اس کی طرف اشارہ کیا کہ قد خلت من قبلکم سنن، پہلے بہت سارے داستانیں، بہت سارے واقعات گزر چکے ہیں، یعنی پروردگار عالم نے مثلاً بہت ساری قوموں کے ساتھ جو برتاؤ کیا یا جو رویہ اختیار کیا، وہ ساری چیزیں گزشتہ میں گزر چکی ہیں، لہٰذا فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، لہٰذا جاؤ اور دیکھو کہ اللہ نے تکذیب کرنے والوں کا، انبیاء کو جھٹلانے والوں کی کیا حالت کی، ان کا عاقبت، ان کا انجام کیا ہوا۔ فکری اعتبار سے انسان اگر ترقی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے ماضی کی تاریخ سے وابستہ رہنا پڑے گا۔ ماضی کی تاریخ چاہے اچھے لوگوں کی ہو چاہے برے لوگوں کی ہو، انسان کو سکھاتی ہے۔ اگر برے لوگوں کی تاریخ ہے، ماضی میں کسی بری قوم کی یا جو برے لوگ تھے ان کی تاریخ انسان پڑھتا ہے، اس سے انسان کو یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ صفات اور وہ خصلتیں، وہ برائیاں کہ جو ان قوموں میں تھیں، کہ جن برائیوں کی وجہ سے وہ قومیں ہلاک ہو گئیں، برباد ہو گئیں، ان برائیوں سے انسان محفوظ رکھے خود کو، تاکہ ان برائیوں کی وجہ سے یہ بھی ہلاکت میں مبتلا نہ ہونے پائے۔ اور اگر اچھے لوگوں کی تاریخ انسان
پڑھتا ہے، اس تاریخ سے وابستہ رہتا ہے، تو ان کے وہ صفات اور خصلتیں جو ان کی کامیابی اور ترقی کا باعث ہوئی تھی وہ انسان کے مد نظر رہیں گی، اور انسان ان صفات اور خصلتوں کو حاصل کر کے اپنے لیے کامیابی کا راستہ ہموار کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم نے اسی تاکید، ان تمام چیزوں کی تاکید کو، اور ھذا بیان للناس، یہ بیان بالکل واضح ہے لوگوں کے لیے، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور یہ متقین کے لیے موعظہ بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ یعنی اس میں بالکل واضح بیان ہے، صاف بیان ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شائبہ اور شبہہ نہیں پایا جاتا، کہ یہ ساری چیزیں پروردگار عالم نے مہیا کر کے رکھی ہیں۔ متقین کے لیے جنت ہے، کافرین کے لیے جہنم ہے۔ سود لینے والوں کے لیے مثلا دنیا میں اگر کچھ فائدہ ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں آخرت میں اس سے زیادہ برائی ہے۔ اس کے مقابلے میں انفاق کرنے والے باوجود اس کے کہ دنیا میں مال ان کا چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کا اجر محفوظ رہتا ہے۔ یہ ساری باتیں بالکل واضح ہیں، اور اس میں متقین کے لیے موعظہ اور نصیحت اور ہدایت پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد 139 نمبر کی آیت، اور اس کے بعد 3 آیتیں اور ہیں کہ جس میں پھر جنگ احد کے حوالے سے کچھ اشارات پائے جاتے ہیں، کہ 2 آیت چونکہ اس صفحے میں ہے، ابھی ہم اس کو بیان کر رہے ہیں، اور 2 آیت کا بیان بعد میں آئے گا۔ اس میں سب سے پہلی آیت، چونکہ جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، اب اس شکست کی بنیاد پر ایک سرخوردگی، ایک احساس کمتری، ایک احساس شکست انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور انسان خود کو ذلیل رسوا سمجھنے لگتا ہے۔ لہٰذا ان کی دلداری کے لیے پروردگار عالم نے ان کو اس بات کا حکم کیا، ولا تہنوا، سستی نہیں کرو، ولا تحزنوا، اور حزن اور افسوس بھی نہیں ہونا چاہیے تمہیں، کہ ہار جیت لگی رہتی ہے، شکست اور کامیابی یہ انسان کے یہاں آتی جاتی رہتی ہے، لیکن ان ہار جیت سے سیکھنا ہے انسان کو، کہ اگر جیتے ہیں تو اس سے سیکھنا ہے کہ کیسے جیتے۔ مثلا بدر میں اگر فتح نصیب ہوئی تو ہمیں اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلے ہم پروردگار کا شکر ادا کریں کہ خدا نے مثلا ہمیں زیادہ ایمان پر ثابت قدم رکھا اور ہمیں کامیابی عطا کی۔ پروردگار عالم نے مثلا مدد کی، اور نصرت الہی نہ ہوتی تو مثلا جو ہے وہ ہم ہلاک ہو جاتے۔ یہ جیت پر اس قسم کا تصور ہونا چاہیے، ہارنے پر بھی بجائے اس کے کہ انسان خود کو شکست خوردہ اور ذلیل اور رسوا محسوس کرے، اس بات کا احساس کرے، بلکہ اس کے مقابلے میں اس بات سے سیکھنا چاہیے کہ ہم کیوں ہار گئے، چونکہ ایمان میں کمزوری آ گئی تھی، نفاق کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لوگوں کے دلوں تک اتر چکا تھا، لہٰذا جو ہے وہ لوگوں میں یعنی مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پایا جاتا تھا۔ پیغمبر کی اطاعت نہیں کی، پیغمبر کے کہنے کے باوجود بہت سارے لوگ جو ہے پیغمبر کے ساتھ جا کر آدھے راستے سے واپس آ گئے، بہت سارے لوگ میدان جنگ میں پیغمبر کو چھوڑ کے چلے گئے۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں انسان کے سیکھنے کے لیے ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، لہٰذا تم سرخوردہ نہیں ہو، تم محزون نہیں ہو، تم بلند ہو، سر بلند ہو۔ کب؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، یعنی اگر ایمان ہے تمہارے ساتھ تو تم سر بلند ہو۔ جنگ کے میدان میں ناکام ہو کے آنے کے باوجود بھی سر بلند ہو اگر ایمان رکھتے ہو، اور اگر مثلا ایمان نہیں ہے تو مثلا جنگ میں کامیاب ہو کر بھی تم سرخوردہ ہو، تم پست ہو، تمہارے اندر کوئی بلندی نہیں پائی جاتی۔ اور پھر اس شکست اور کامیابی کے حوالے سے پروردگار عالم نے اس بات کی وضاحت اور صراحت کر دی کہ تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ تو ہوتا رہتا ہے، آج کل تمہارے آج ہماری کل تمہاری، دیکھو لوگوں باری باری، یہ دنیا کا دستور ہے۔ پروردگار عالم ان ایام کو یوں ہی لوگوں کے اندر گھماتا رہتا ہے، پھراتا رہتا ہے، تاکہ لیعلم اللہ الذین آمنوا، تاکہ اللہ دیکھے کہ پکے صاحب ایمان کون لوگ ہیں، ایمان کے جادے کے اوپر جو ثابت قدم رہنے والے ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ وَاتَّخِذْ مِنْکُمْ شُہَدَاءَ، اور تم میں سے شہید اختیار کرے کہ شہادت ایک بلند مقام ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ پروردگار عالم جن کے لوگوں کے درمیان سے شہید انتخاب کرتا ہے، گویا وہ بلند مرتبہ لوگ ہیں۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اس کے مقابلے میں اللہ ظالمین کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے ظلم کیا ہے اور زیادہ ایمان سے دور ہوا ہے تو پروردگار عالم اس کو قطعاً دوست نہیں رکھتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔